السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 150 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہاں پر صاحب کتاب حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے کئی روایتوں کو جمع کر دیا ہے، اور یہاں پر جو پہلی روایت ہے مسلم شریف کی، وہ دراصل ایک لمبا واقعہ ہے، اس کو یہاں مکمل نہ ذکر کرتے ہوئے صرف مقصود ذکر کر دیا ہے، یعنی جو اصل نقطہ ہے، اصل مسئلہ ہے جو باب سے متعلق ہے، اسی کو یہاں پر خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ یہ ان کا خاص اسلوب ہے، خاص طریقہ ہے کہ وہ لمبی روایت کو ذکر نہ کرتے ہوئے جو محل شاہد ہے، جو باب سے متعلق ہے، جو عنوان سے متعلق ہے، وہ مسئلہ ذکر کر کے بقیہ روایتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے روایت میں وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فی الحدیث الطویل، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لمبی روایت، فی نومہ عن الصلاۃ، جس لمبی روایت میں نماز سے سونے کا ذکر ہے۔ فی الحدیث الطویل، لمبی روایت کے سلسلے میں ہے، فی نومہم عن الصلاۃ، کہ ان کا سو جانا، نیند میں ہو جانا، عن الصلاۃ، نماز سے، یعنی نماز نہیں پڑھ سکے اور سو گئے۔ دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، اور رات کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ صحابہ اکرام تھکے ہوئے تھے اور سونا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے درخواست کی، آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام سو گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو جگا دے، یا انہوں نے خود کہا تھا کہ میں جگا دوں گا۔ علی کل حال سب سو گئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹیک لگائے اور پھر سو گئے، اور فجر کا وقت گزر گیا اور سورج نکل آیا، سب سوتے رہے، کوئی بیدار نہیں ہو سکا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور صحابہ اکرام بیدار ہوئے۔ تو اس کے بعد جب فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ شیطان کی وادی ہے، یہاں سے نکل چلو۔ صحابہ اکرام وہاں سے نکلے، پھر آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہاں رکے، ٹھہرے، لوگوں نے وضو بنایا۔ ادھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی۔ اسی کو یہاں ذکر کیا ہے، فی الحدیث الطویل فی نومہم عن الصلاۃ، لمبی روایت جس میں نماز سے ان کے سونے کا ذکر ہے، نماز سے ان کے سونے کا تذکرہ موجود ہے، یعنی صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور فجر کی نماز میں بیدار نہیں ہو سکے، تو وہ لمبی روایت ہے۔ اس لمبی روایت میں یہ ہے
ثم اذن بلال فصلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم مانے پھر، اذن مانے اذان دینا، ثم اذن بلال پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. معلوم یہ ہوا کہ جو نمازیں فوت ہو جائیں تو جماعت سے اگر پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کے لیے بھی اذان دینا پڑے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی، تو صحابہ کرام کی بھی نماز چھوٹ گئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی نماز چھوٹ گئی تھی، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. معلوم یہ ہوا کہ جماعت کے لیے اذان دی جائے گی، اور جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کے لیے بھی اذان دی جائے گی. ثم اذن بلال پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. چونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ مؤذن تھے اور رسول کے ساتھ رہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اذان دی، چونکہ ان کی آواز بلند تھی. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یصنع کل یوم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ایسے جیسے آپ ہر روز کرتے تھے. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، نماز پڑھی، کما کان یصنع کل یوم جیسا کہ آپ ہر روز کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اذان کے بعد آپ نے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت جو فرض نماز ہے اس کو جماعت سے پڑھائیے. کما مانے جیسا، صنع یصنع مانے کرنا، کما کان یصنع جیسا کہ آپ کرتے تھے، کل یوم ہر روز. تو آپ نے نماز پڑھی کما کان یصنع کل یوم جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کرتے تھے، یعنی جیسے آپ ہر روز پڑھتے تھے اسی ترتیب پر آپ نے نماز پڑھی. یعنی جیسے آپ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، اسی طرح سفر کے دوران جب آپ کی جماعت چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی، سوتے رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا، تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں. پھر اس کے بعد 2 رکعت لوگوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنت ادا کی. پھر سنت ادا کرنے کے بعد 2 رکعت فرض جماعت کے ساتھ ادا کی. رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی وجہ سے جماعت یا نماز فوت ہو جائے، کسی وجہ سے جماعت یا نماز فوت ہو جائے تو جماعت قائم کرنے کے لیے اذان دینا ہوگا. جماعت قائم کرنے کے لیے اذان دینا ہوگا. اگر کسی ایک شخص کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے اذان نہیں ہے. پوری جماعت کی اگر نماز چھوٹ جاتی ہے، سارے لوگوں کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، تب اس کے لیے اذان دیں گے، گرچہ وہ وقت ختم ہو چکا ہے یا سورج نکل چکا ہے. فجر کی اذان دیں گے یا جو نماز ہوگی اس کی نماز کی اذان دیں گے، پھر اس کے بعد جماعت سے نماز ادا کریں گے. یہی حدیث کا مطلب اور مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی طرح نماز پڑھی جیسے آپ ہر روز پڑھتے تھے، یعنی جو نماز کا جو ضابطہ ہے اسی کے مطابق آپ نماز ادا کیے. پہلے اذان، پھر 2 رکعت سنت کی نماز، اور اس کے بعد فرض نماز. جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اور صحابہ کرام بھی بشر تھے، انسان تھے، تو ایسا ان سے کبھی ہو جاتا تھا. تو اصل سستی اور کوتاہی اس وقت مانی جائے گی جب آدمی جاگ رہا ہے اور پھر وہ جماعت میں نہ آئے. لیکن اگر آدمی سو گیا ہے اور گہری نیند میں ہے اور کوئی جگا نہیں سکا اور وہ جگ نہیں سکا تو وہ کیا ہے؟ معذور ہے. وہ کیا ہے؟ معذور ہے. لیکن اسے جاگنے کا مکمل اہتمام اور پوری پابندی اور جاگنے کے تمام اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. تو یہاں کتاب الصلاۃ کے باب الاذان میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت شدہ نمازوں کے لیے اذان دینا ثابت ہے، یا فوت شدہ نمازوں کو با جماعت ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے.
اس کے بعد دیکھیے روایت وَلَهُ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى المزدلفہ، اور مسلم ہی کی روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وَلَهُ عن جابر، اور مسلم کی روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا روایت ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى المزدلفہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے، یعنی جس سال آپ حج کیے، حج کے سال آپ مزدلفہ آئے۔ مزدلفہ آئے کہاں سے؟ مزدلفہ آئے عرفات کے میدان سے مزدلفہ آئے۔ حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں رہیں گے، اور سورج ڈوبنے کے بعد وہاں عرفات سے نکلیں گے اور مزدلفہ آئیں گے۔ اسی واقعے کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى المزدلفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے۔ مزدلفہ کیا ایک جگہ کا نام ہے جو حج کے مقامات ہے، جہاں پہ حج ہوتا ہے، حج کے اعمال جہاں ادا کیے جاتے ہیں، حج کے اعمال جہاں ادا کیے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک مقام ہے مزدلفہ۔ یہ عرفات کے میدان سے تقریباً 5-6 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، 5 یا 6 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ تو مزدلفہ آئے، فصلی بہا المغرب، تو آپ نے وہاں پہ نماز پڑھائی، المغرب مغرب، والعشاء اور عشاء، بأذان واحد و اقامتین، ایک اذان اور 2 اقامت سے۔ بأذان، اذان مانے اذان، واحد مانے ایک، اور اقامتین مانے 2 اقامت۔ اقامت کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کھڑی ہونے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کو اقامت کہتے ہیں۔ یعنی جماعت کھڑی کرنے کے لیے اعلان کرنا، جماعت کا اعلان کرنا، یعنی یہ خبر دینا کہ اب جماعت کا وقت ہو چکا ہے، تو اس کو اقامت کہتے ہیں۔ جماعت کے قیام کا اعلان کرنا کہ جماعت کا وقت ہو چکا ہے، اس کو اقامت کہتے ہیں۔ تو مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت سے ادا کی، یعنی جب آپ مزدلفہ آئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، ایک اذان دی، اور پھر اس کے بعد اقامت کہی گئی، آپ نے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھائی، چونکہ یہ حج کے دنوں میں قصر کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو دونوں نمازوں کو آپ نے ایک ساتھ، یعنی جمع بین الصلاتین کے ساتھ ادا کی۔ تو اب جمع بین الصلاتین کے ساتھ نماز ادا کرنے کی صورت یہی ہے کہ اذان ایک ہوگی لیکن اقامت 2 ہوگی، یعنی دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت کہی جائے گی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حج کے متعلق سب سے مشہور ہے اور سب سے مستند ہے، سب سے ٹھوس ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں جب آپ پہنچے تو پہلے اذان ہوئی، اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز جمع بین الصلاتین کے ساتھ ادا کی گئی، اور جمع بین الصلاتین کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں نمازوں کو 2 اقامت کے ساتھ، یعنی پہلے اقامت کہی جائے گی، پہلی نماز مغرب کی پڑھی جائے گی، پھر مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، تو مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، تو عشاء کی نماز شروع کرنے سے پہلے اقامت کہی جائے گی، تو 2 اقامت کہی جائے گی۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وَلَهُ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى المزدلفہ، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم کے اندر، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى المزدلفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے، فصلی بها المغرب والعشاء، آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی، بأذان واحد و اقامتین، ایک اذان اور 2 اقامت سے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جابر کی روایت مستند ہے، اور ایک اذان اور 2 اقامت کے ذریعے سے نماز ادا کی جائے گی جمع بین الصلاتین کی صورت میں، چاہے مزدلفہ ہو یا کسی اور جگہ ہو۔ وَلَهُ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء باقامت واحدہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے، یعنی مسلم ہی کے اندر روایت ہے
اس کے اندر یہ ہے کہ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کیا، یعنی جمع کر کے، جمع بین الصلاتین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کیا بے اقامت واحدہ، ایک ہی اقامت سے۔ مسلم کی روایت میں دوسری جو روایت ہے جابر بن عبداللہ سے، اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی اقامت سے دونوں نماز پڑھی، یعنی مغرب کی اقامت کہی گئی اور پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا مغرب کی نماز مکمل کرنے کے بعد، تو پھر بغیر اقامت کے عشاء کی نماز پڑھائی۔ یہ کون روایت کر رہے ہیں؟ جابر بن عبداللہ کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جابر بن عبداللہ کی روایت میں 2 اقامت کا ذکر ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں 1 اقامت کا ذکر ہے۔ کیا کہا؟ بے اقامت واحدہ، ایک اقامت کے ساتھ۔ تو اب دونوں روایتوں میں کیا ہو گیا؟ ٹکراؤ ہو گیا۔ جابر کی روایت میں یہ ہے کہ 2 اقامت کا ذکر ہے، مغرب کے لیے الگ، عشاء کے لیے الگ، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں کیا ہے؟ 1 اقامت کا ذکر ہے، یعنی جیسے اذان 1 دی ویسی اقامت بھی 1 کہی گئی، 1 اقامت کے ساتھ دونوں نماز ادا کی گئی۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ وزاد ابو داود، اور ابو داود کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ لکل صلاۃ، لکل صلاۃ، کہ ہر نماز کے لیے، یعنی کیا مطلب ہے؟ ہر نماز کے لیے اقامت کہی گئی، یعنی ابو داؤد کی جو روایت میں اضافہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اقامت کہی گئی، یعنی مغرب کے لیے الگ اقامت، عشاء کے لیے الگ اقامت۔ وفی روایت اللہ، اور ابو داؤد ہی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے وَلَمْ يُنَادِي فِي وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا، کہ دونوں نمازوں کے لیے اذان نہیں کہی گئی، وَلَمْ يُنَادِي، ندا نہیں دی گئی، یعنی اذان نہیں کہی گئی، فی واحدۃ منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی، یعنی دونوں نمازوں میں اذان نہیں دی گئی۔ تو مختلف قسم کی یہ روایت ہے کہ اقامت 1، اور بعض روایت میں اقامت 2، اور بعض روایت میں کہ اذان ہی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال جیسا لوگوں نے دیکھا ویسا ہی بیان کر دیا، چونکہ حجۃ الوداع کے سال میں کافی بھیڑ تھی، تو جن لوگوں نے دیکھا تھا، سنا تھا، ویسا ہی بیان کیا۔ لیکن ان تمام روایتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سب سے زیادہ صحیح اور قابل عمل ہے۔ ان تمام روایتوں کو اگر ہم جمع کرنے کے بعد اہل علم کے موقف کو جاننا چاہیں تو حنفیہ کے یہاں یہ ہے، حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو اگر ایک ساتھ پڑھیں گے جمع بین الصلاتین کے ساتھ، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک اذان اور ایک اقامت، یعنی ایک اذان اور ایک اقامت۔ حنفیہ کا موقف یہی ہے۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ اذان اور الگ اقامت کہی جائے گی، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے الگ اذان، ہر نماز کے لیے الگ اقامت، یعنی 2 نماز ہے تو 2 اذان 2 اقامت، یعنی جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی ہر نماز کے لیے اذان، ہر نماز کے لیے اقامت۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ اور امام احمد اور امام شافعی کا موقف یہ ہے رحمہم اللہ کہ دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان اور 2 اقامتیں کہی جائیں گی۔ امام احمد، امام شافعی رحمہم اللہ کا موقف یہ ہے کہ 2 نمازوں کے لیے جب جمع کریں گے تو ایک اذان دی جائے گی اور 2 اقامت کہی جائے گی۔ یہی امام احمد کا اور امام شافعی کا موقف اس مسئلے میں زیادہ سنت کے قریب ہے، اقرب الی الصواب ہے۔ ان تمام روایتوں کو اگر ہم جمع کرنے کے بعد کچھ مسائل کا استنباط کریں، کچھ فوائد ذکر کریں، تو پہلی بات اس حدیث، ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ بھی سوتے جاگتے تھے، تو یہ بشر ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مزدلفہ میں جب آئیں گے تو یہاں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں گے، دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں گے جمع بین الصلاتین کے ساتھ، یعنی مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جمع بین الصلاتین کی جو صورت ہوگی وہ یہ کہ ایک اذان اور 2 اقامت، جمع بین الصلاتین جو کریں گے
اس کی صورت کیا ہوگی؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح حاصل ہے کہ ایک اذان اور دو اقامت، ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت اور دو نماز کے لیے ایک اذان کہی جائے گی اور پھر دو اقامت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب نماز کا وقت چلا جائے، جیسے آدمی سو گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، جب نماز کا وقت ختم ہو جائے یا چلا جائے تو ایسی صورت میں جماعت قائم کرنا اور اس کے لیے اذان اور اقامت دینا سنت سے ثابت ہے۔ جیسے وہ واقعہ تھا کہ سفر میں تھے، سو گئے تھے، اٹھے، سورج نکل چکا تھا، فجر کی نماز سارے لوگوں کی چھوٹ گئی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان اور اقامت کا حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز کا وقت ختم ہو جائے کسی عذر شرعی کی بنیاد پر تو اس کے لیے اذان دی جائے گی اور اذان کے بعد اقامت کہی جائے گی۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ فجر کی سنت جو 2 رکعت پڑھتے ہیں یہ نماز سے پہلے پڑھی جائے گی۔ فجر کی جو سنت ہے یہ جماعت سے پہلے ادا کی جائے گی، یعنی اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد فجر کی 2 رکعت فرض ادا کرنا چاہیے، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ سفر کے اندر بھی فجر کی سنت ادا کی جائے گی۔ سفر کے اندر بہت ساری سنتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، ظہر سے پہلے، مغرب سے پہلے، عشاء سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی، چونکہ فرائض میں ڈسکاؤنٹ ہو گیا، آدھی ہو گئی نماز جس کو قصر کہتے ہیں، تو بقیہ سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کو سفر میں پڑھا جائے گا۔ ساتویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے لیے اذان دینا چاہیے اور جماعت کے قیام کے لیے اقامت کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقامت کا حکم دیتے تھے، اذان کا حکم دیتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے لیے اذان دینا چاہیے اور جماعت کے لیے اقامت کہنا چاہیے۔ اور جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کیا، جمع بین الصلاتین جس کو کہتے ہیں، مزدلفہ کے اندر، تو اس میں 1 اذان اور 2 اقامت، یہی سب سے زیادہ سنت کے قریب ہے، یہی راجح ہے۔ بقیہ وہ جو روایت ہے کہ 1 اذان اور ایک ہی اقامت سے 2 نماز پڑھی، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ سہو ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کا سہو ہے، مطلب ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ٹھوس ہے، مضبوط ہے، صحیح ہے، سنت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔